السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ فیصل آباد تحصیل تانگیہ والا میں مندر چوک میں موجود سموسہ فروشوں نے چوک پر قبضہ جما رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت چوک میں ٹریفک کا رش لگا رہتا ہے۔ شہریوں کو وہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ تحصیل انتظامیہ، میونسپل کمیٹی کا عملہ اور ٹریفک پولیس خواب خرگوش میں غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں تحصیل رپورٹر چودھری اظہر شاہین سے۔ جی اظہر شاہین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، مندر چوک سٹی تاندلیاں والا میں چھابڑی، ریڑھی والے اور ایک سموسہ فروش نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو وہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے دن وہاں پر کوئی نہ کوئی حادثہ بھی ہوتا رہتا ہے، جبکہ تحصیل انتظامیہ اور ٹریفک پولیس غفلت میں ڈوبی ہوئی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سماجی اور سیاسی حلقوں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تحصیل انتظامیہ، میونسپل کمیٹی سے التجا کی ہے کہ اس چوک کو قبضہ مافیا سے آزاد کروایا جائے تاکہ تمام شہریوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سلاں والی سے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کوآرڈینیٹر فوڈ مانیٹرنگ ضلع سرگودھا راؤ راحت علی خان نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سلاں والی عمر عدنان خٹک کے ہمراہ محسن فلور مل اور گندم سینٹر سلاں والی کا دورہ کیا۔ آٹے اور گندم کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ فوڈ اور فلور مل انتظامیہ کو آٹے کی فراہمی اور معیار کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ راؤ راحت علی خان نے سلاں والی کے دورے کے دوران سہولت بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی وزٹ کیا۔ وہاں پر موجود عملے کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسے یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کوآرڈینیٹر کے ہمراہ محمد زاہد حسین، محمد رفیق، محمد خلیل، محمد آصف، ملک نجف ایوان، سمر حیات اور ارشد صدیقی بھی ساتھ تھے۔ اوچھ شریف میں شادی کی تقریب سیاسی تقریب میں تبدیل۔ تفصیل کے مطابق اوچھ شریف کے خانوادہ سادات گیلانی خاندان کے مخدوم سید ظفر حسن گیلانی کے لخت جگر مخدوم زادہ سید مومن شمس گیلانی کی شادی کی تقریب سیاسی تقریب میں تبدیل ہو گئی۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شادی میں شرکت کی، جس میں خاص طور پر جن شخصیات نے شرکت کی اس میں شامل ہیں فخر سادات، فخر اوچھ شریف، سجادہ نشین مخدوم سید محبوب الحسن گیلانی اور سجادہ نشین مخدوم سید افتخار الحسن گیلانی۔ اس کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر خصوصی شرکت کرنے والوں میں شامل رہے سابق گورنر پنجاب، فخر جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود گیلانی اور دیگر وی آئی پی شخصیات میں گیلانی خاندان کے چشم و چراغ دبنگ لیڈر کے نام سے مشہور مخدوم سید علی حسن گیلانی اور سابق وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کے علاوہ اوچھ شریف حلقہ کے MNA مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کی اس تقریب میں کئی اور اعلیٰ ترین سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شادی کی اس تقریب کو جہاں ان شخصیات کی موجودگی نے چار چاند لگا دیے، وہاں یہ شادی کی تقریب سیاسی تقریب میں تبدیل ہو گئی۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کے لیے دعائیں کیں۔ اوچھ شریف میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مزارات کو جانے والی جہانیہ روڈ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے روڈ جوہڑ میں تبدیل ہو گیا۔ کچرے کے انبار اہل محلہ اور مزارات پر آنے والے زائرین کو منہ چڑھانے لگے۔ تعفن، گندگی اور غلاظت سے ارد گرد کے رہائشی لوگ ڈینگی، ملیریا اور دمہ جیسی موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ انتظامیہ ابھی تک اسکرین سے غائب ہے۔ اہل محلہ نے DCO بہاولپور سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کروا کے بہتر فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ محکمہ زراعت جوڑاوالا کاشتکاروں کو جدید مشینری اور ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمتن گوش ہے۔ زمین کی اچھی تیاری، صحت مند بیج اور بروقت کاشت جیسا عمل کاشتکار کے کام کو مزید نکھار سکتا ہے۔ زراعت توسیع کے زیر اہتمام 587 گاف بے مبشر سلطان کے ڈیرے پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ جوڑاوالا سیمینار سے خالد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد، ڈاکٹر اعجاز تبسم،
ڈاکٹر محمد یاسین، گلزار شاہد اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کا خطاب۔ خالد محمود ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع فیصل آباد نے کھادوں کے متعلق سبسڈی اور زرعی آلات کے بارے میں آگاہی دی۔ فصل پھر شگوفے کٹ دی جا، پھر وہ سٹا بنتا، فصل جڑی خوراک بنا دی ہے وہ ساری استعمال نہیں کرتی، اپنی نالیاں گناں دے وچ جوڑتی رہتی ہے۔ جدو اسی کھاد پانی زیادہ لانے ہاں یا فروری تو بعد بارشاں ہو جانیاں، فصل دا اس ٹائم منصوبہ بندی سٹا بنان دی ہوندی، دانے بنان دی ہوندی، کھاد پانی زیادہ لا کے یا موسم دی کسی خرابی نہ بارشاں زیادہ ہونا فصل جڑی ہے وہ قد والے پاسے رہی ہے۔ جن آلات کا ہمارے ماہرین نے ادھر ذکر کیا ہے وہ سارے آلات آپ 50% سبسڈی پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گندم میں ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو 3 قسم کی ڈرلز ہے، جس میں ربی ڈرل ہے جو آپ لوگوں کے پاس پہلے بھی موجود ہے، دوسری ڈرائی سوئنگ ہے، پھر زیرو ٹیلج ہے، یعنی جس طرح کا کاشتکار کا رقبہ ہے اور جس طرح کی اس کے پاس پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کا کامونکی میں تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سابقہ ناظم کے بیٹے کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کرنے والے ملزم اور ذہنی معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے سوتیلے باپ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ایس پی صدر گوجرانوالہ تصور اقبال نے سرکل آفس میں ایس ڈی پی او عامر ملک اور ایس ایچ او سٹی ندیم خالد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سابق ناظم امانت منہاس کے بیٹے سکندر کو چند روز قبل ملزمان رضوان شفیق اور غلام مصطفیٰ نے دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ ایک ذہنی معذور لڑکی نتاشا کو اس کے سوتیلے باپ فلک شیر نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا تھا، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرتے ہوئے 4 ملزمان کو سی سی ٹی وی اور سی ڈی آر کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ایس پی تصور اقبال نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ بڑا کمپلیکیٹ کیا، اور جو ابھی جس طرح سے ہم نے شروع میں بتایا گیا کہ اس دن ریپ ہوا، عامر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ اس دن نہ میڈیکل رپورٹ میں یہ آیا کہ فریش کو ریپ ہوا ہے، فریش کو انسیڈنٹ ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے فیملی بتا رہی تھی، بعد میں ایسی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں جس سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جیسے پہلے اوریجنلی رپورٹ کیا گیا تھا۔ تو بچی کی حالت آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا پولیس کے سامنے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال کا سی ای او ہیلتھ بہاولپور اورنگزیب کے ہمراہ RHC اوٹ شریف کا دورہ۔ ڈائلسس سینٹر کے لیے ہسپتال میں مقررہ کردہ جگہ کا وزٹ کیا گیا اور 15 دنوں میں ڈائلسس یونٹ فعال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا اپروول آتے ہی اسے THQ لیول کا ہسپتال بنایا جائے گا، تب ادویات کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور ایمرجنسی یونٹ کا قیام بھی وجود میں آ جائے گا۔ مٹیاری شوگر ملز لمیٹڈ اور وائٹل گرین لاہور کی جانب سے مٹیاری زرعی اسکول کی پہلی کامیاب بینچ کی طلبہ میں سرٹیفکیٹ اور بینچ کے اسٹوڈنٹس میں یونیفارم، کیپس، بیگز اور شوز تقسیم کرنے کی سادہ اور پروقار تقریب مٹیاری شوگر مل میں منعقد کی گئی، جس میں مٹیاری شوگر ملز کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر دوست محمد بلوچ، مٹیاری شوگر ملز کے جنرل مینیجر ڈاکٹر سید جنید اکبر شاہ، اسسٹنٹ مینیجر کین اختر اور وائٹل گرین کمپنی لاہور کی جانب سے عرفان اللہ خان، حسنین خانزادہ، آبادگاروں میں سے حاجی لیاقت علی میمن، جمن ٹگڑ، سمیر احمد، محب ٹگڑ، محبوب احمد، سید کامل شاہ، عبدالرزاق ابریجو، ذوالفقار علی ڈیتوہو، عبداللہ ڈیتوہو، حسن پیارو اور دیگر مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر دوست محمد بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ منقطی میں سارے ملک میں اوپر ہے، اب زرعی اسکول کے مشورے سے گنے کی منقطی بڑھ گئی، جس سے ہماری زندگیوں میں خوشی آئے گی۔ کرسمس ڈے اور نئے سال کی تقریبات کے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد۔ ضلعی امن کمیٹی ننکانہ صاحب کے اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کی۔ اجلاس میں ADCR محمد عثمان خالد، AC سولت حیات بھٹو، CO تحصیل کونسل ریسکیو 1122، امن کمیٹی کے ممبران سمیت مسیحی برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔
بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر بہترین انتظامات کرنے پر ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کی جانب سے گرجا گھروں کی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ننکانہ صاحب میں تمام مسالک اور مذاہب میں ہم آہنگی ہے، اس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ کرسمس ڈے اور نئے سال کے موقع پر کرونا وائرس کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر ضلع بھر کے گرجا گھروں میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب نے کورونا کے خدشات کے پیش نظر ضلع بھر کے تمام گرجا گھروں میں کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع بھر میں کرسمس بازار لگائے جائیں گے جہاں مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء ضروریات دستیاب ہوں گی۔ تمام گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر کرسمس کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ DPO ننکانہ کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ تھانہ فیض آباد SHO پولیس افتخار جویا کی سربراہی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن، ایک منشیات فروش سمیت 3 ملزمان گرفتار، 2 عدد پسٹل گولیاں اور 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ فیض آباد پولیس نے دوران اسنیپ چیکنگ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے 2 ملزمان ثقلین اور ذوالفقار کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 2 پسٹل اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ مزید کارروائی کے دوران تھانہ فیض آباد پولیس نے منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والے ملزم جمیل کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 1 کلو 605 گرام چرس برآمد ہوئی۔ تھانہ فیض آباد افتخار جویا اور SHO DPO کی طرف سے ہمراہی ٹیم کو شاباش، مزید مؤثر کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایات۔ DPO ننکانہ نے کہا ہے کہ ضلع پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف دن رات مصروف عمل ہے۔ منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ کرنے والوں کا خاتمہ میرا مشن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے قانون شکنی کے مرتکب ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری ہے۔ سجاول میں سول ہسپتال سجاول کے MS نثار احمد میمن نے شہریوں کے مسائل حل نہیں کیے۔ STP تحصیل سجاول کے صدر غلام ہتھیار کا کہنا ہے کہ انہوں نے MS نثار احمد میمن کو جائز مسائل بتائے جو انہوں نے حل کرنے کے لیے 10,000 روپے رشوت لینے کی مانگ کی۔ DHO سجاول سے بھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں ایمبولینس نہیں ہے، لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکشہ، سوزوکی اور بیل گاڑی میں لے کے جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بد اخلاق اور رشوت خور MS کے خلاف کارروائی کی جائے، نہیں تو کل ہم MS آفس سجاول کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے۔ जेके हिननि 250 रुपए था प्रूफ मोट पियो आहे जेको DHO सुझाव जे लफ़्ज़ आहिनि वात जा त हिननि माण्हुनि असांजी अस्पताल खे हिकिड़ो विकामे छॾियो आहे, हिकिड़ो विकिणी चुका आहिनि। जिन 4 माण्हुनि जा नाला वरितई ऐं उन्हनि जा नाला बि तव्हांजे साम्हूं शो कंदुसि ऐं DHO सुझाव इहे लफ़्ज़ चया त हिननि असांजी अस्पताल विकिणी छॾी आहे ऐं हे विकण जे चकर में लॻा पिया आहिनि ऐं एम्बुलेंस कोन्हे जेको मरीज़ जो लाश जेको आहे सो के रक्शे में पियो वञे त को गॾा गाॾी में खणियो पियो वञे ऐं असीं हिकिड़ो जाइज़ कम लाइ हिननि वटि आया आहियूं जेको डायरेक्ट रिलीज़ सुझाव जो MS निसार मेमन जेको पंहिंजे बदतमीज़ ऐं बा अख़लाक़ जेको पाण खे सॾाए थो, हिकिड़ो बदतमीज़ माण्हू आहे जंहिंखे ॻाल्हाइण जी तमीज़ ई कोन्हे त साम्हूं वारे माण्हू सां कीअं ॻाल्हाइजे। उहो जेको आहे सो मूंखे डायरेक्टली चए थो त आउं तोखां 10,000 रुपया वठंदुसि ऐं तव्हांजो कमु कंदुसि। ऐं सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे दोस्तनि खां ऐं इहो ऐलान थो करियां त सुभाणे असीं हिते भरपूर एहतजाज कंदासीं ऐं हिननि खे इहो ॿुधाइणु चाहींदासीं त तव्हांखे 10,000 रुपया कीअं खपनि ऐं असीं कीअं था करे ॾियूं। इन जो उन्हनि खे सुभाणे असां ॿुधाईंदासीं इंशाअल्लाह। GUI अडेरो लाल की सरबराही में पुलिस की सरपरस्ती में चलने वाली मंशियात के खिलाफ मस्जिद मुस्तफ़ा से लेकर प्रेस क्लब अडेरो लाल स्टेशन तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اڈیرو لال ولیج اور اسٹیشن کے تھانوں کی پولیس کی سرپرستی میں سر عام شراب اور گٹکے سمیت دوسری نشہ آور چیزوں کا سر عام کاروبار جاری ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل منشیات استعمال کرنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا سر عام کاروبار بند کرنا ہوگا تو احتجاج کا دائرہ وسیع تر کریں گے۔ سربراہوں کا کہنا تھا کہ اڈیرو لال ولیج تھانے کے حدود میں پولیس کی ایس ایچ او کو دی گئی چھوٹ کے باعث منشیات کے اڈے سر عام کھلے ہوئے ہیں، جس سے پولیس کو ہفتہ وار لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ مظاہرین نے سندھ حکومت سمیت اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر منشیات کا کاروبار بند کیا جائے تاکہ یہاں کی نوجوان نسل کو تباہی سے۔ بہاول نگر پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بڑی کارروائی، 2A کیٹیگری سمیت 6 اشتہاری مجرمان اور 8 عدالتی مفروران گرفتار، شراب، چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی بی ڈویژن خلیل احمد کی مخبر کی اطلاع پر پولیس ٹیم ASI سربراہی میں محمد آصف کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پل فورڈوا سے ملزم آصف علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 55 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ اسی طرح فضل عباس سب انسپکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم اللہ دتہ کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 50 لیٹر شراب برآمد ہوئی۔ فریاد حسین سب انسپکٹر تھانہ فقیر والی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزم اللہ رکھا کو گرفتار کر کے کارروائی کی اور ملزم کے قبضے سے 320 گرام چرس برآمد کی۔ علی رضا سب انسپکٹر تھانہ صدر چشتیہ نے ملزم محمد اکرام کو گرفتار کر کے تھانہ ASI کے قبضے سے 30 بور پسٹل برآمد کر لیا، جبکہ اعجاز احمد صدر چشتیہ نے دوران انٹروگیشن ملزم فیاض احمد کے انکشاف اور نشاندہی پر ناجائز اسلحہ 30 بور پسٹل برآمد کیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے کہا کہ ضلعی پولیس فرائض منصبی کو بخوبی نبھا رہی ہے اور عوام کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں سرگرم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں علی پور اور سید پور سے، جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تفصیل کے مطابق علی پور اور سید پور شہر اور مضافات میں گزشتہ 17 دن سے بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طویل بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کا دورانیہ 6 سے 8 گھنٹے ہے۔ مسلسل بجلی غائب رہنا معمول بن چکا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھی ٹیکنیکل عملہ گھنٹوں لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں کا وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر پانی اور بجلی سے فوری لوڈ شیڈنگ بند کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عظیم اقوام اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے طلباء اور اساتذہ کی عظمت کو سلام، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دشمنوں نے پھول جیسے ننھے بچوں پر حملہ کر کے اپنی بزدلی کا ثبوت دیا۔ آپس میں پیار، محبت اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل جمیل احمد نت نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سلام ان ماؤں کو جن کے لخت جگر سانحہ پشاور میں شہید ہوئے، جن کی عظیم قربانیوں کو تا قیامت نہیں بھلایا جائے گا۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے نجی ایئر لائن سیرین کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ سیرین ایئر لائن متوقع طور پر جنوری 2021 سے جدہ، ریاض، دبئی اور شارجہ کے لیے براہ راست پروازیں چلائے گی۔ سعودی عرب کی ایویشن اتھارٹی پہلے ہی 2 شہروں کے لیے سیرین ایئر لائنز کو پروازوں کی اجازت دے چکی ہے۔ اس فلائٹ اور ایئر بس کے آپریشن کے لیے سیرین ایئر لائن نے نئے بوئنگ طیارے لیز پر حاصل کر لیے ہیں۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں سیرین ایئر لائن کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے آپریشن پلان جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کے بعد جلد ہی فلائٹ شیڈیول کا اعلان متوقع ہے۔ واضح رہے کہ سیرین ایئر لائن نے اکتوبر کے مہینے میں ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ٹریول ایجنٹ نیٹ ورک قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔
سرین ایئر لائن کے نمائندہ فیضان احمد کا کہنا تھا کہ ایئر لائن نے مملکت میں دفاتر قائم کر لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے سبب عالمی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے لیے پروازیں چلانے میں تاخیر ہوئی، لیکن اب یہ پروازیں اگلے برس سے شروع ہوں گی۔ ایوییشن ماہر اور اسکائی ونگز ایئر لائن کے ڈائریکٹر عمران اسلم نے اردو نیوز کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی ہواباز انڈسٹری میں ہونے والے مثبت تبدیلیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی ایئر لائنز پاکستان آنا چاہ رہی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔